علماء کرام، ہم سب کے سرپرست مربی حضرت مولانا مفتی احمد علی صاحب خرادی رشادی، عمائدین شہر، حاضرین اجلاس، معزز مائع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات مختصر کرنا کئی وجوہات کی وجہ سے ہے۔ ایک تو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، دوسرے ہم سب کے مربی حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس بیان کے بعد مزید تفصیل کی ضرورت شاید میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، لیکن منتظمین نے گزارش کی ہے تو 5 منٹ سے پہلے اپنی بات کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ 10:01 ہو رہے ہیں، یکسوئی کا ماحول بنائے رکھیں۔ انشاءاللہ 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مولانا مصطفیٰ صاحب رشادی اور ان کی ٹیم، مولانا شہباز صاحب، حافظ معراج صاحب اور جملہ اراکین جامعہ فاطمہ للبنات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ موجودہ دور کی وقت کی ضرورت کو لے کر آپ کھڑے۔ میں نے جملہ کہا موجودہ دور کی وقت کی ضرورت کو لے کر آپ کھڑے ہیں۔ آپ کی کوششوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ وقت نہیں ہے، ورنہ مولانا غیاث صاحب کے ساتھ ہم 6 اسٹیٹ گھوم رہے ہیں: کرناٹک، آندھرا، تلنگانہ، مہاراشٹر، تمل ناڈو، مدھیہ پردیش میں بھی ہم داخل ہو گئے ہیں اور اتر پردیش کی طرف بھی ہماری کوششیں جاری ہیں۔ ہر ضلع میں بات کیوں بتا رہا ہوں، تھوڑا توجہ طلب ہے۔ ہر ضلع میں ایک مہینہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، وکلاء سے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، علماء سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ملک کے موجودہ حالات پر بات کر کے کیا حل ہو سکتا ہے، 15 نکات پر ہم کام کر رہے ہیں۔ ان 15 نکات میں ابھی آپ حضرات کے ہاتھوں میں ڈائری دی گئی ہے، اس میں گلبرگہ، بیدر، رائچور، یادگیر اور ہبلی، دھارواڑ، بیجاپور، ان 6-7 اضلاع کو بنفس نفیس بندہ گیا ہے۔ ان 15 نکات میں بے دین خواتین کو دین سے جوڑنے کے لیے مولانا نے 2 سال پہلے حیدرآباد میں مرکز نسواں کا جال پھیلایا۔ کیوں پھیلایا؟ آپ حیران ہوں گے۔ کچھ دردمند احباب نے مولانا کو توجہ دلائی۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ بازار کا، اس کو مولانا کے سامنے آ کر ان لوگوں نے کہا کہ مولانا ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب ہوا۔ مولانا نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہ بازار گئے اور کچھ مارواڑیوں کے وہاں دکان گئے، وہاں 2 برقع پوش عورتیں ہیں اور ان کو دکان کا مالک کچھ ڈرا رہا ہے اور ان سے کچھ سخت الفاظ کہہ رہا ہے۔ ہمیں دیکھا نہیں گیا، تھوڑی دیر رہے، پھر وہ عورتیں اس دکان کے اوپر چلی گئی، واپس آئی تو ہم کنارے رہ کر ہم نے کوشش کیا تو وہ عورتیں بتانے سے انکار کرتی رہی۔ اس دکان میں ایک مسلمان بچہ تھا، اس سے بلا کر ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا اس طرح کی بہت سی عورتیں ہیں جو بازار میں آتی ہیں اور ان شیاطین کی ہوس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اس واقعے کو رکھ کر ان دردمند لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ بیت المال کا تو کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام ہے۔ 17 سال سے مولانا ہندوستان کا ضلع، کوئی قصبہ، کوئی دیہات 17 سال مولانا نے گھوما۔ مظفر نگر، آسام، راجستھان، اڑیسہ، بہار اور پتہ نہیں کہاں کہاں گئے۔ آپ بہت کام کر رہے ہیں، آپ کے کام کو سلام ہو، لیکن یہ کام پر توجہ دلائیے۔
تو مولانا نے 300 بابا نگر کشن گنج کی عورتوں کو جمع کیا اور ان عورتوں سے سوال کیا کہ کتنی عورتوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ 10 سے 12 عورتوں نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ اجلاس کا نچوڑ ہے، میں فکر بتا رہا ہوں، وقت نہیں ہے، ورنہ ان 7 اضلاع کی کارگزاری اگر آپ سنتے، آپ روئے بغیر یہاں سے باہر نہیں جاتے، روئے بغیر۔ میں تو رو چکا ہوں، میرا دل مغموم ہے، آپ بھی روئے بغیر نہیں جاتے۔ 12 عورتیں تھیں جن کو سورہ فاتحہ آتا تھا۔ آج ہمارا رونا ہے، عورتیں بیرا روی کا شکار ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ سنگ کا جال کتنا بڑے پیمانے پر ان لوگوں نے پھیلایا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس اس کا علاج کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی آدمی کھڑے ہو کر بتا سکتا ہے تو بتائے۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کہ میں بیمار ہوں، بی پی پیشنٹ ہوں، ہارٹ پیشنٹ ہوں، بخار ہے، فلاں ہے، تشخیص ہوگی، علاج بتایا جائے گا۔ اگر مرتد ہو رہے ہیں اور یہ بھاگنے کا سلسلہ، ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھنا، اور یہ سنگ میں بیٹھ کر غیر محرم آدمی کے سامنے ٹھیٹی ٹھاٹا، سود نہ دے، سود پر سود، آفس پر بلانا، اور اتنے ہمارے پاس ریکارڈز ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں کی گئی۔ علاج کیا ہے؟ بتائیں علاج کیا ہے؟ میں بڑے درد کے ساتھ سوال کر رہا ہوں۔ کیا ہمارا کافی ہے یہ ادارہ؟ ایک ادارہ جامعہ فاطمہ للبنات ان ملت کی ہزاروں بچیوں کے شابات کے لیے کافی ہے؟ نہیں، آپ اپنے ذہن کو کھولنا پڑے گا۔ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کس طرح سے بیمار ہوئے، ہاسپٹل بھرتی ہو گئے، شادی خانوں کو، مسجدوں کو ہاسپٹل بنایا گیا۔ آج بے دینی، ارتداد اتنا زیادہ ہے، گلی گلی مرکز نسواں قائم نہیں کیا گیا، ان عورتوں کو جوڑ کر دینی تعلیم نہیں دلائی گئی۔ یاد رکھیے، آنے والا وقت بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، میں آگاہ کر رہا ہوں۔ مولانا کے ساتھ گھوم کر مولانا کے تجربات کو ہم نے لیا۔ مولانا کہتے ہیں میں بڑے بڑے علماء کے سامنے اپنے تجربے کو رکھا، اور مولانا کہہ رہے کہ میں نے پوچھا ہماری مسجدوں کو آنے والا طبقہ کتنا ہے، ہمارے جلسوں میں آنے والا طبقہ کتنا ہے، ہماری جماعتوں سے، جمعیتوں سے، مدرسوں سے جڑا ہوا طبقہ کتنا ہے۔ مولانا کہتے ہیں آپ بھی سوچ کر بتائیے کتنا ہے طبقہ، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ 30% طبقہ ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ شہر کو مت دیکھو، دیہاتوں کا فیصد نکالو، 70% طبقہ آج بھی بے دین ہے۔ عورتوں کو ملا کر، مردوں کو ملا کر، بچوں کو ملا کر، اگر ان کے دینداری کی فکر نہیں کی گئی، یہ حالات اسی طرح بدلتے رہے تو یقین مانیے جب ارتداد کی لہر چلے گی تو پھر اس موقع پر یہ 70% طبقہ کہاں پناہ لے گا۔ مولانا کے پاس وقت نہیں تھا، مولانا نے بتایا 7% طبقہ اسکولوں میں گئے، 15% اسلامک اسکول، 5% مدرسوں میں، 20% اور 20% بچے ہوٹل میں، چوراستوں پر ماں کے ساتھ کام کرنے میں 40% گئے، 60% بچے وہاں ہیں جو روزانہ سوریہ نمسکار، وندے ماترم کے ساتھ رام مندر کے موقع پر بھجن گانے میں شریک ہونے کے ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ حقائق ہیں بزرگوں،
جہاں جو جس طرح سے کام کر رہا ہے اس کام کی قدردانی کیجئے، ٹانگ کھینچا نہیں جائے گا، یہ کام کرنے والے آنے والے دلوں میں نہیں ملیں گے۔ تنظیمیں، مدارس، علماء، جماعتیں، جمعیتیں، چھوٹے اور بڑے سب مل کر متحد ہو کر کام کریں۔ باطل پوری طرح میدان میں ہے، پوری طرح میدان میں کھڑا ہے۔ آخری بات مولانا مشتاق صاحب رشادی نے کہا، بنگلور میں اسکول کی چھٹی کے بعد وہ ذہنیت رکھنے والے باطل طاقت والی عورتیں فری کوچنگ سینٹر چلا رہی ہیں، ان بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے پوری صلاحیتوں کو جھونک رہی ہیں۔ رات کے 2 بجے عیسائی مشنری کی نرسیں ہاتھ لگڑتے ہوئے، ہاتھ ملتے ہوئے آ کر کہتی ہیں اگر کوئی ڈیلیوری کیسز آ جائے مجھے عیسیٰ مسیح بلا رہے ہیں، مجھے عیسیٰ مسیح بلا رہے ہیں۔ باطل رات اور دن پوری طرح میدان میں اترا ہوا ہے۔ ہم حق پر ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی حق کا غلبہ ضرور دے گا، لیکن 70 سالوں سے باطل نے جو محنت کیا ہے، جس طرح کی کوششیں کی ہے، وہ اپنے نتائج کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کوشش چاہے مسلمان کرے چاہے غیر مسلمان کرے، اس کا پھل اور نتیجہ تو اسی کو ملے گا جو کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارے بچوں سے زیادہ بچیوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بات سمیٹ رہا ہوں، اگر بچی بنتی ہے خاندان بنتا ہے، بچہ بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، یہ خاندان سدھریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک اور گزارش جامعہ فاطمہ للبنات کے ذمہ داران سے، یہاں کے مساجد کے ذمہ داران سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ گلی گلی مرکز نسواں قائم کیجئے۔ مولانا نے حیدرآباد میں 2000 مراکز قائم کیے، ان عورتوں کو مائک دیا جا رہا، خاتون کہتی ہے کہ مولانا میں نماز نہیں پڑھتی تھی، مرکز نسواں کو آنے کے بعد نماز پڑھ رہی ہوں۔ یہ علاج ہے، مولانا نے علاج بتایا کہ بھئی مرکز قائم کرو۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے، قوم اگر دیں گے تو واپس بھی اتنی آسانی سے نہیں لوٹائے گی۔ مولانا نے کہا شعور بیداری کرو، جگہ جگہ پروگرام کرو۔ مولانا نے ہزاروں مشینیں تقسیم کیا اور ٹیلا بنڈیاں تقسیم کیا، خود کفیل بنانے کی کوششیں کی، اور عورتوں کو بتایا جا رہا الحمدللہ ہمارے یہاں گلبرگہ میں بھی مرکز نسواں ہے۔ تعلقہ چنچولی کی کارگزاری، ایک خاتون روتے ہوئے کہتی ہے کہ مولانا ہمیں پتہ نہیں تھا سود کا بھی اتنا بڑا گناہ ہے، جب سے مرکز نسواں کو آئی ہوں میں نے توبہ کیا ہے، آئندہ کبھی سنگ کے قریب بھی نہیں جاؤں گی۔ اور سننا چاہتے ہیں کارگزاریاں؟ سہارنپور گئے مولانا کے ساتھ، مظاہرالعلوم کے دیوار کے بالکل بازو مرکز نسواں قائم کیا ہے، مائک دیا گیا، پورے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے خادم بھی حاضر تھا۔ مرکز میں پڑھنے والی ایک خاتون کھڑے ہو کر کہتی ہے میں برقع زندگی میں کبھی نہیں پہنا تھا، مرکز نسواں کو آنے کے بعد میں برقع پہن رہی ہوں۔ یہ حل ہے، اس حل کی طرف ہم سب کو آنا ہے۔ جو کام کیا جا رہا اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ شعبات یہ علم والا شہر ہے، یہاں مالدار احباب ہیں، علماء کی بڑی تعداد ہے۔ میں مایوس کن بات کرنا نہیں چاہتا، حالات پورے ملک کے، پورے عالم کے عجیب کروٹ لے رہے ہیں۔ اب یہ وقت یہ اختلافات کا، مسلک کا، جھگڑے کا، کسی کی خامیوں کو اچھالنے کا بالکل نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں باطل پوری طرح سمجھ گیا ہے، مسلمان پوری طرح بٹ چکا ہے۔ ٹرین میں حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی تھی، یہ پوچھ کر نہیں مارا گیا تھا کہ کون سا مسلک کا ہے، اس لیے حملہ ہوا تھا کہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ہوش کے ناخن لو، ضرورت ہے اب بیدار ہو جاؤ اور ان جیسے دینی تحریکات، دینی اداروں کی قدر کرو۔ یہ بچیاں انشاءاللہ میدان میں آئیں گی، مجھے امید ہے کہ یہ شعبات کا پہلا ادارہ ہے، لیکن گھر گھر انشاءاللہ اس سے چراغ جلے گا۔ حالیہ دنوں میں گلبرگہ
مولانا مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں تشریف لائے. حضرت نے کہا سب سے پہلے مالیگاؤں میں جامعۃ الصالحات کو ہمارے علاقے میں قائم کیا گیا. ہمارے علماء پر برا بلا بولا گیا. وہ 50-60 سال پہلے قائم کیا گیا. ہزاروں معلمات وہاں تیار ہوئی. مولانا نے کہا ہندوستان بھر میں بالواسطہ بلا واسطہ پورے اداروں میں جامعۃ الصالحات کا فیض ہے. ایک علاقے میں درد مند علماء کام کر کے گئے، اس کے اثرات پورے ہندوستان میں ہیں. اگر شاہآباد میں بھی مرکز نسواں تمام مساجد کی انتظامیہ تنظیمیں ادارے قائم کرے تو انشاءاللہ آنے والے 2-3 سالوں میں ایک انقلاب پیدا ہوگا اور یہ عورتیں سدھریں گی تو یقین معاشرہ سدھرے گا. یہاں بڑی تعداد میں عورتیں آئی ہوئی ہیں، ان کو میں آخری پیغام دیتا ہوں، آپ اس ادارے سے جڑیے. آپ اپنا تعلق تعلیم کے ذریعے سے، تعاون کے ذریعے سے مضبوط رکھیے. انشاءاللہ ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے اور اس کے ذریعے سے آپ کو پیغام ملتا رہے گا. اگر یہ ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہا، ہمارے ادارے محفوظ نہیں رہے تو ہمارا وجود خطرے میں ہو جائے گا. اب مسجدوں پر بولڈیزر چلانے کی بات ہو رہی ہے، مدرسوں کو ڈھانے کی بات ہو رہی ہے، تنظیموں کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. ایسے موقع پر مسلمان جاگا نہیں، غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزارا، کام کرنے والوں کی ہمت افزائی نہیں کیا. یقین مانیے کہ کام کیسے ترقی کرے گا. 7:30 بجے سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، مفتی صاحب بھی میرے ساتھ میں ہیں. ان ایک بچیوں کی صلاحیتوں کو میں دیکھا. یہ 3 سال 2 سال کی کارگزاری، بلا جھجک اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ بچی ایسا کہہ رہی ہو کاش یہ مزید 2 سال پڑھ لے، قوم کی بچیوں کو، عورتوں کو للکار کر اسلام کا پیغام پہنچائیں گی انشاءاللہ. اللہ ان ادارے کے ذمہ داران کو، معاونین کو بے انتہا ان کی خدمات کو قبول فرمائے. وقت نہیں ہے، دل تو چاہ رہا تھا اور کچھ کارگزاریاں بتا دیتا. بزرگوں بہت حالت خراب ہے. ہم بسوا کلیان گئے، بیدر کے علاقے کا ہم نے سروے کیا، وہاں کے علماء سے ہم نے ملاقات کی. اوراد گئے اور چڑگوپا گئے، ہوناباد گئے، بسوا کلیان. اوراد بالکل مہاراشٹر سے علاقہ لگا ہوا ہے. وہاں کے علماء نے کہا مولانا سنگ پر کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا. مانوی اور یادگیر گئے، وہاں کے علماء نے کہا قادیانیت، عیسائیت پنپ رہی ہے، تعلیم اور میڈیکل کے نام پر ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. جب مولانا نے مرکز نسواں کا نظام، بے دین نوجوانوں سے ملاقاتیں جو ہمارے علماء کو مولانا نے اتارا اور سب سے گزارش کر رہے ہیں، جب اس پلان کو روڈ میپ بنا کر کام کرنے کی ترتیب بنائی گئی، علماء ہاتھوں ہاتھ اس پیغام کو لے رہے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم ان بے دین افراد سے ملاقات کریں اور ان باطل طاقتوں کو جو ہے کنارے لگانا، ان باطل طاقتیں جو اپنا جال پھیلا رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا وقت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے. اگر کوئی بات میں نے سخت کہہ دی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.